السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ارتھ بریکر ہے اور یہ ریلے ہے جو فیز یا نیوٹرل کے ڈیڈ ہونے کی صورت میں اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔ یہ عثمان بھائی آپ کو بتاتے ہیں ان کا کیا پروسیجر ہے۔ بیسکلی یہ سالڈ اسٹیٹ ریلے ہے، ہماری جو میکینیکل ریلیز ہوتی ہیں اس کی نئی فارم ہے یہ سلیکون بیسڈ ہوتی ہے۔ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ہیٹ پاٹ ڈیسیپیٹ کرتا ہے، تقریباً 1.5 وولٹس کا وولٹیج ڈراپ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ تقریباً 10 امپیئر کے اوپر 15 واٹ کی یہ ہیٹ ڈیسیپیٹ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے نیچے کافی بڑا ہیٹ سنک لگا ہوا ہے اس کے یہ ساتھ۔ ہیٹ سنک نیچے لگایا ہوا ہے، ہاں، ہم نے خود ڈیزائن کروا کے لگوایا ہے اس کے نیچے۔ یہ ہیٹ سنک ہے، ہیٹ سنک کے ساتھ یہ جو ہے اوور ٹیمپریچر کی پروٹیکشن ہے، یہ بند کر دیتا ہے۔ یہ سیریز میں لگائیں گے اس کا کنیکشن؟ یہ ادھر لائیو آئے گی، اس میں سے گزر کے سیدھا اس میں لائیو لگ جائے گی، ادھر نیوٹرل لگ جائے گی۔ اگر یہ زیادہ گرم ہوگا تو لائیو ڈسکنیکٹ ہو جائے گی سوئچ، اور یہ تینوں فیز بند ہو جائیں گے۔ تو یہ اوور ٹیمپریچر کی پروٹیکشن ہے، یہ 75 ڈگریز پہ ٹرپ کرے گا۔ یہ بیسکلی بائیو میٹیلک اسٹرپ والے ہوتے ہیں، تو یہ سیٹ نہیں ہو سکتے، آپ کو اس کے خریدنے ہوتے ہیں جتنے ٹیمپریچر کے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ وہ لگا ہوا ہے، ساتھ اس کے ایک فین ہوگا جو یہاں سائڈ پہ آئے گا اس کی وینٹیلیشن کے یہ اس لیے۔ کے جو نٹ لگے ہیں یہ کھول کے یہاں پہ لگ جائے گا فین لگ جائے گا، اور یہ نیچے والا نٹ کھول کے اس کی وینٹیلیشن ہونا شروع ہو جائے گی۔ ادھر جالی لگا دیں گے وینٹیلیشن کے لیے۔ اور یہ جو ہے اس کو RCBO بھی کہتے ہیں، اس کو GFCI گراؤنڈ فالٹ کرنٹ انٹرپٹر ریزیڈول کرنٹ اینڈ اوور وولٹیج پروٹیکشن RCBO RCD بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے 30 ملی ایمپیئر والا، تو 30 ملی ایمپیئر کی لیکیج کے اوپر یہ ہر وقت مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے تینوں فیز اور نیوٹرل پہ جو کرنٹ ہے وہ بیلنسڈ ہے۔ اگر یہ اس میں کسی قسم کا بھی امبیلنس جو ہے وہ اس کو محسوس ہوتا ہے تو منیمم 30 ملی ایمپیئرز کے اوپر یہ ٹرپ کر جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بچے کو یا کسی انسان کو اگر کرنٹ لگتا ہے تو یہ مین بریکر بند کر کے بیسکلی پروٹیکشن کے لیے کہ کسی کو کرنٹ نہ لگے، اور گراؤنڈ فالٹ پہ بھی اور شارٹ سرکٹ پہ بھی اور اوور کرنٹ پہ بھی۔ یہ 63 امپیئر والا ہے، تو یہ 63 امپیئر 63 امپیئر پر پول سے اوپر جا کے اس پہ بھی بند ہوگا۔ تو اس کو آپ کس لیے ڈیوائس کو لگانا چاہ رہے ہیں وہ تو ذرا سمجھائیں۔ یا یہ ڈیوائس اس لیے ہے کہ بیسکلی سولر کا کام کرتا ہوں، مجھے بہت سی کمپلینٹس آتی ہیں، کسی کی نیوٹرل کی تار اتر گئی تو گھر ساری اپلائنسز، اگر آپ کا نیوٹرل میٹر سے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو تینوں فیز امبیلنس ہو جاتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں۔ آپس میں نیوٹرل کی جو بس بار ہے وہاں پہ تینوں آپس میں مل جاتے ہیں، اور جو اس کی وجہ سے جو آپ کا جس فیز کے اوپر سب سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر وولٹیج ڈراپ کر کے 100 سے نیچے چلا جاتا ہے، اور جس پہ سب سے کم لوڈ ہوتا ہے اس پہ وولٹیج انکریز کر کے 350 330 تک وولٹیج چلا جاتا ہے۔ تو اپلائنسز جل جاتی ہیں، گھر کی لوگوں کے AC جل جاتے ہیں، کیونکہ اپلائنسز 220 پر ڈیزائن کی ہوتی ہیں، وولٹیج چلے جاتے ہیں 3 فیز والے۔ 2 فیز جب نیوٹرل بیچ میں سے ختم ہو جاتی ہے، آپ کا جو پورا 3 فیز کنیکشن ہے اس میں چوتھی تار نیوٹرل کیا گیا، آپ کو نکال دو تو آپ کی پورے گھر کی نیوٹرل کامن ہوئی ہوتی ہے نیوٹرل بس بار پہ، وہاں پہ اپلائنس سے ہو کے آپ کے تینوں فیز کامن ہو جاتے ہیں، بیسکلی فیز مل کے ڈبل ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے چیزیں جل جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی پروٹیکشن ہے تاکہ کوئی چیز جلے نا ان کیس آف نیوٹرل لاس۔ تو بیسکلی یہ نیوٹرل فالٹ پروٹیکشن بھی ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی مجھے اپنے ملک میں کچھ ایسا ملا نہیں، انڈیا میں بے شمار چیزیں موجود ہیں۔ اس سے پہلے جو تھے یہ میکینیکل سوئچز تھے، کانٹیکٹرز ہوتے تھے، ریلیز ہوتی تھیں، میگنیٹک کانٹیکٹرز، ریلیز ڈز دا سیم جاب، اس کا بھی وہی کام ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ سلیکون بیسڈ ہے، مطلب اسی طرح جس طرح آپ لوگوں کی میموری چپس اب سالڈ اسٹیٹ میں ہے، بیسکلی جس طرح SSD سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو آ گئی ہوئی ہے جو کمپیوٹرز میں لگتی ہے، ہارڈ کمپیوٹر کی اپڈیٹ ہو گئی ہے، اسی طرح یہ بھی سالڈ اسٹیٹ ریلے ہے۔ تو یہ اس کو جب تک اگر اس کا نیوٹرل بھی اتر جائے گا تو یہ تینوں فیز کی سپلائی بند کر دے گا اور گھر پہ کوئی چیز نہیں چلے گی، اس کا یہ کام ہے۔ اور اس کا شور بھی نہیں ہے،
اس کا کوئی ٹک ٹک کی وہ ٹک ٹک کوئی کسی قسم کی یہ بالکل ساؤنڈ لیس ہے, کسی قسم کی کوئی آواز نہیں کرتا. یہ ہیٹ کافی ڈیسپیٹ کرتا ہے. اس کا یہ ہے کہ یہ مطلب کہ ہیٹ پیدا کرتا ہے, اس کو ہیٹ, اس کے لیے ہیٹ سنک لگائی ہے آپ نے. یہ آپ کہہ ہیٹ سنک سکتے ہو کافی کہ نیچے یہ ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ بن جاتا ہے. جب ہر 10 ایمپیئر کے لوڈ پہ 2200 کے لوڈ پہ 15 واٹ بجلی یہ ضائع کرتا ہے ہیٹ کی شکل میں. صحیح. اور جو 15 واٹ ہے وہ نیگلیجبل ہے, مطلب میرے خیال میں کہ آپ کا لاکھوں کا نقصان بچتا ہے. تو وہ 15 جیسے واٹ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے کسی دوست کا سولر انورٹر جل گیا, اس کا 7-8 لاکھ روپے خرچہ. اچھی خاصی چیزیں سولر انورٹر کے علاوہ اے سی بھی سارے جل جاتے ہیں. تو آپ کی اے سی کی کٹ ساری ریپیئر ہوتی ہیں, ساری چیزیں دوبارہ سے, فریج کئی دفعہ جل جاتا ہے, کافی یہ پرابلم آتی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر جو ہماری گریڈ ہے وہ اتنی اسٹیبل ہے بھی نہیں, اس میں فالٹس آتی رہتی ہیں. اور انفارچونیٹلی کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں اور لوگ ریسرچ نہیں کرتے. لوگوں کو پتہ ہے, لوگ اپنی چیزیں بچانا چاہتے ہیں, پر ان کو کوئی پراپر کاریگر نہیں ملتا, پراپر گائیڈ کرنے والا نہیں ملتا. کروڑوں کا گھر بنا لیتے ہیں لوگ, لیکن یہ پروٹیکشنز نہیں ہوتی بیچ میں. جی. اور اس کا کچھ چند لاکھ روپے میں, مطلب بیرلی 100,000 1 لاکھ کے اندر یہ ساری پروٹیکشنز آپ کی لگ جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی پروٹیکشنز ہیں, جیسے فیز فیلئر ہے, فیز پروٹیکٹر ہے, فیز سیکوینس ہے, وہ آپ فیز پہ سیکوینس ہے کہ آپ کہاں تک کس حد تک چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو. لیکن میری نظر میں یہ آپ کی نیوٹرل فالٹ, اور یہ ایک بہت میرے ایک جاننے والے عزیز ہیں, ان کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی گھر پہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, 7,000 10,000 زندگی کے روپیہ آگے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویسے ہی 8-10 ہزار روپیہ کوئی کاسٹ نہیں ہوتی, لیکن اٹ کوڈ سیو اے لائف, یہ جان بچا سکتا ہے. اور بس اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا, یہ پروٹیکشنز ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ عثمان بھائی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا, جزاک اللہ.